بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، بیٹیوں بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج آپ سے ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کرنی ہے کہ جو دلوں کو لبھاتی ہے، دلوں کو وہ ایسے جیسے مقناطیس جو ہے وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور یہ وہ خوبی انسان کی ہے کہ بالکل اس میں وہ جو خوبی ہے مقناطیسی، وہ قوت پیدا ہوئی۔ وہ کیا ہے کہ اگر آدمی انداز گفتگو اپنا اس طرح بنا لے جس طرح سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا آپ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز گفتگو تھا، جو شیرینی تھی، جو اس میں فصاحت تھی، بلاغت تھی، حسن تھا، اس گفتگو کے اندر جو چاشنی تھی، اس کی کوئی ایک جھلک، کوئی ایک جگنو اگر آدمی اپنے دل میں بسا لے اور اپنے انداز میں بسا لے، تو وہ جو ہے نا کہ یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو یہ جو شمشیر ہے نا اسلام کی، اصل یہ تھی۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا، یہ جو تھا وہ حسن اور اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا تھا۔ تو آج میں اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ انداز گفتگو ایک مسلمان، ایک مومن کا کس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے جو تم گفتگو کرو تو ان سے اچھی بات کہو، اچھے انداز سے لوگوں سے گفتگو کرو۔ اس طرح قرآن حکیم کی آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ، دانائی کے، دانش کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہے احسن، تو ان کے ساتھ مواعظ حسنہ، جس طرح خوبصورت انداز سے گفتگو کرو، ان کو تبلیغ کرو، اور پھر ان سے جب تم گفتگو کرو، بحث مباحثہ کرو، تو جادلھم باللتی ہے احسن، جو احسن بیسٹ ماڈل جو ہو دنیا کا، اور بیسٹ ماڈل پھر آپ کو کہاں سے ملے گا؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے بیسٹ ماڈل ہو گفتگو کا، میرا انداز، نشست و برخاست۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان کی سرشت میں یہ رکھا ہوا ہے کہ انسان اپنے سامنے کوئی نمونہ، کوئی ماڈل چاہتا ہے۔ جس طرح بچہ جو ہے اس کے سامنے کہتے ہیں کہ کوئی غلط کام، غلط بات نہ کرو، چونکہ وہ اس کے سامنے ماں باپ اس کے آئیڈیل ہوتے ہیں شروع میں۔ تو اللہ نے بیسٹ ماڈل دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے سارے کائنات کو، انسانوں کے لیے جو بیسٹ نمونہ، جو ماڈل بنایا ہے، بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی، وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہے، اور پھر آپ کے صحابہ کرام، اور پھر آپ کے اہل بیت اطہار، اور پھر اولیاء امت جو ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو سیرت تھی اس کو اپنے قلب و ذہن میں، اپنے اعمال افعال میں وہ ڈھال لیا تھا۔ تبھی پھر یہ دین جو چھوٹے سے ایک مدینہ کی بستی سے شروع ہوا، اور آج 57 اسلامی ممالک اور دنیا میں 1.5 ارب کلمہ گو مسلمان ہیں۔ اگرچہ آج کل کے کسی ملا کو پوچھ لیں گے تو وہ تو کہے گا کہ مسلمان صرف میں ہوں یا میرے ساتھ چند لونڈے لپاڑے جو ہیں یہ مسلمان ہیں، باقی سب جو ہے وہ کافر ہیں۔ تو یہاں یہ جو فرقہ باز مولوی ہیں، ان کے نزدیک مسلمان 25,000، کسی کے 10,000، کسی کے 5,000، کوئی 200 کو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں، جو اہل علم لوگ ہیں، یا جن کے اندر، جنہوں نے اپنا ضمیر اور ایمان نہیں بیچا ہوا، ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ کلمہ گو مسلمان ہیں۔ ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے، حضور کو آخری نبی مانے، جو اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین رکھتا ہو، کتابوں پہ یقین رکھتا ہو، یوم آخرت پہ یقین رکھتا ہو، یہ بنیادی جو عقائد ہیں، وہ بندہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک۔ اور اس طرح ہماری جو تعداد ہے بڑھتی ہے، ورنہ یہ ملاؤں کے کہنے پہ اگر جاؤ گے تو چند، بعض کے نزدیک چند سینکڑے، بعض کے نزدیک چند ہزار بندے وہی مسلمان ہیں، باقی ان کے نزدیک کوئی مسلمان نہیں ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انداز گفتگو اس دور میں ہمیں کس طرح کرنا چاہیے۔ بات میں نے کیوں کی؟ ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل سے جو جماعت تیار ہوئی، وہ کیسی لاجواب تھے، ان کا انداز گفتگو کیا تھا، قربان جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی زبان کی مٹھاس پہ قربان ہو جائے آدمی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھیجا، اپنے ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ۔ وہ کیسے کرتے تھے کہ جو لوگ آتے تھے ان کو مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے،
وہ ان کی ذرا سی گفتگو سنتے تھے، ان کے قلب و ذہن میں انقلاب برپا ہو جاتا تھا، وہ ایسی شیریں مٹھاس سے گفتگو کرتے تھے۔ پھر یہ انداز گفتگو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم دیکھتے ہیں عمار بن یاسر کتنی تکلیفوں کے باوجود کھڑے رہے، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کے انداز گفتگو نے طفیل دوسی جو تھے کانوں میں جو روئی لے کے پھرتے تھے، لیکن رسول اللہ کی ذرا سی آواز مبارک کان میں پڑی اور سارا انقلاب آ گیا۔ اسی طرح حمدہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ جن کی شکل میں جبریل امین آتے تھے، یہ کس چیز نے، عبداللہ بن سلام، ان سب لوگوں کو کس چیز نے مسلمان کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انداز گفتگو، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ جو حضور کے قریب آیا، سیدنا امام حسن علیہ السلام نے ایک دفعہ والد سے پوچھا حضور کی کوئی خاص کوئی بات سنائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے، جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا بس پھر وہ جا نہیں سکا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہی بن گیا ہے۔ تو یہ کمال تھا، اور تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ نجوم ہدایت ہیں میرے صحابہ۔ آج ہماری بد نصیبی ہے، ہم صحابہ پہ بھی لڑ رہے ہیں۔ صحابہ تو ایک طرف رہے، ہم تو نعوذ باللہ بہت نیچے آ گئے ہیں۔ اب تو یزید جو ہے اس کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور کیا کیا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، جس نے سارا خاندان مصطفیٰ۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ گمراہ لوگوں کو، کہ اگر کوئی بات ان کے مسلک کے خلاف کوئی کر دے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگ حیات النبی مانتے ہیں، بعض نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی معراج، کوئی کہتا ہے خواب کی معراج ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ ایکچولی یہ معراج تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجسم تشریف لے گئے، تو اس پہ ذرا سا اختلاف ہو جائے تو فوراً کفر کے فتوے جڑ دیتے ہیں۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان پاک کو شہید کر دیا، اس کے ایمان پہ بحثیں کریں کہ نہیں وہ تو بڑا مسلمان تھا، وہ بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ لوگ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھائیں گے؟ میں نے تو اہل بیت اطہار کا اور صحابہ کی عظمت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب میں نے آج جو آپ کو بات سنانی تھی کہ جب آدمی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف دیکھے گا تو اس کو تین چیزیں حاصل ہوں گی۔ کیا ہوگا؟ شعور ذات حاصل ہوگا، تشکیل ذات ہوگی، تکمیل ذات ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جو ہے، اگر آپ رسول اللہ کی گفتگو کو دیکھیں گے، اس میں جاذبیت ہے، اس میں آپ کو کاملیت ملے گی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو پاک میں کاملیت آپ کو، یہ کاملیت جاذبیت جو ہے، یہ جب آپ پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تب ہمارے ہاں تو سیرت لوگ پڑھتے ہی نہیں۔ انہوں نے 2-4 واقعات یاد کیے، تقریروں کے لیے چل پڑے۔ خیر، تو جب آدمی گفتگو اچھی کرتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک سب سے قیامت والے دن وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیم کے درجے پہ فائز کیا ہے، مقام پہ۔ جو معراج ہو سکتی ہے نا خلق عظیم کی، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے متمکن ہے۔ اب زبان جو ہے انسان کی، یہ کیسی چیز ہے؟ اس کے دانت نہیں ہیں زبان کے، یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اپنے دانت نہیں ہیں، لیکن اس کو صحیح استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں گے، غلط استعمال کریں گے تو دلوں سے اتر جائیں گے۔ تو یہ ایسی ہے جس سے دنیا کے فساد 80% جو ہیں وہی زبان کی وجہ سے آج ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت، جو ہمارے بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ تو زبان کا جو استعمال ہے، اس کو خاص طور پہ ایک حدیث پاک میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تعجب ہے ان لوگوں پر جو درم و دینار خرچ کر کے تو غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے ہیں، حالانکہ اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے حسن اخلاق سے آزاد لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں۔ پھر بنایا کہ نہیں داتا گنج بخش نے، معین الدین چشتی نے بنایا کہ نہیں، یہ خواجہ نظام نے بنایا کہ نہیں، بابا فرید نے، مجدد الفسانی نے، یہ کوئی یہاں کے ملاؤں نے جو فتوے دیتے ہیں کفر کے، انہوں نے لوگوں کو چینج کیا تھا؟ یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ وہ انداز گفتگو تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا قربان جائیں حضور کے۔ اور آپ نے خود فرما دیا، دیکھیں عرب جو تھے وہ ساری دنیا کو عجمی کہتے تھے، گونگا کہتے تھے، اور عجم کہتے تھے، خود کو عرب کہتے۔ افصح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افصح العرب ہوں میں، انا افصح العرب، میں عرب میں بھی فصیح ترین آدمی ہوں۔ اور آپ کے ارشاد مبارک چھوٹی سی
انما الاعمال بالنیات، ساری زندگی اس پہ گزر سکتی ہے، ایسے نہیں امام غزالی نے نمبر 1 پہ یہ حدیث رکھ دی تھی۔ اب 2 واقعات آپ کو سنانے ہیں کہ انداز گفتگو کا اثر کیا ہوتا ہے۔ حضرت لقمان، جن کے نام پہ سورہ لقمان بھی آپ کو معلوم ہے، ان کو اس وقت کے جو بادشاہ تھا اس نے بلایا اور اس نے کہا مجھے بتائیں یہ بکرا ہے، اس کو آپ لے جائیں اور مجھے اس کی بہترین بتائیں کہ کون سا حصہ ہے۔ تو جناب لقمان نے اس کو ذبح کیا اور اس کے پاس زبان لے کے چلے گئے اور دل جو تھا اس کا لے کے چلے گئے، کہنے یہ بیسٹ پارٹ ہے۔ اس نے کہا اچھا، دوسرے دن اس نے پھر ایک بکرا دیا، اس نے کہا اس کا مجھے بیسٹ پارٹ دیں، تو انہوں نے جا کے وہی زبان اور دل جا کے دے دیا۔ اس نے کہا سب سے اچھی چیز بھی آپ نے وہی لا کے دی، سب سے جو بری چیز میں نے کہا تھا لاؤ وہ بری چیز بھی آپ یہ لے آئے، تو یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی 2 چیزیں ہیں، اگر یہ صحیح رہیں تو انسان کو عظمتیں ملتی ہیں، اگر یہ دونوں خراب ہو جائیں تو انسان کار مذلت میں گر جاتا ہے۔ اسی طرح بہت دلچسپ لطیفہ ہے کہ ہارون رشید جو تھے انہوں نے خواب دیکھی کہ ان کے دانت سارے گر گئے تھے۔ انہوں نے ایک خوابوں کے جو ماہر تھے، خوابوں کی تعبیر بتانے والے، ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ خواب ہے۔ انہوں نے کہا جناب آپ کے سارے اعزاء و اقربا آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ وہ ہارون رشید کو بہت غصہ چڑھا، اس نے کہا کہ اس کو نکالو میرے دربار سے، اس کو درے مارو، بہت غصے میں آ گیا۔ انہوں نے کہا فلاں بزرگ کو بلاؤ جو تعبیر بتاتے ہیں، وہ آئے۔ تو انہوں نے آ کے جب خواب سنی، انہوں نے کہا جناب آپ کی عمر ماشاءاللہ اپنے سارے رشتہ داروں میں زیادہ طویل ہوگی۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، انعام و اکرام دیا۔ اب بات تو ایک ہی ہے لیکن کرنے کا انداز وہ ہے نا کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پاک کیا تھا؟ حفیظ جلندی کہا یا رسول اللہ تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی۔ تو یہ جو ہے نا انداز گفتگو کا، یہ سلیقہ، کرینہ، یہ جو ہے بات کرنے کا آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری بات ہے۔ اور ہماری تباہی جو ہے اس دور میں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے جو گفتگو کا انداز تھا، وہ جو مستوی انداز تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اور یہ اس زبان کو ہمیں بہت سنبھال کے بات کرنی چاہیے۔ یہ زبان میں ہڈی نہیں لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے۔ تو آج کے دور میں اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو ممبر و محراب پہ بیٹھ کے گالیاں غلیظ، اور ہمارے سیاستدان، ہماری قومی اسمبلی میں جو ہے اس بات کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھی بات کہو، یا فرمایا پھر اپنی زبان کو خاموش رکھو، وہ سکوت زیادہ بہتر ہے۔ تو اس پہ میں اور بھی باتیں انشاءاللہ تعالی آپ سے ہوتی رہیں گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ مل کے ہم نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مکتب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار فوری